من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ جو مجلس ہے اس کی اہمیت ہمیں دیکھ کے کئی سوالات میرے ذہن میں آئے۔ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ آج قرآن سننے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور نعت سننے کے لیے ہم ہوائی جہازوں کے ٹکٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مسجدیں بنی ہوئی کئی سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اور یہ اعلان سنتے سنتے ہماری بھی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ آج پلوں کا ختم ہے، آج چلیسویں کا ختم ہے، آج ساتے کا ختم ہے، لیکن ہمارے کان ترس گیا کہ کبھی کسی مسجد سے آواز آئے کہ آج میراث کی بھی تقسیم ہے۔ ہم بڑا زیادہ دور ہو گئے اصل سے، اور جو مستحب عمل ہیں ہم ان کو فرض کی جگہ پہ لے گئے، اور جو فرض ہیں اس کو ہم مستحب سے بھی نیچے لے گئے۔ بڑی دیر کے بعد آج یہ سنا ہے کہ حسن قرات کا مقابلہ ہے۔ اس میں مقابلے والی تو بات نہیں ہے، اصل تو قاری وہ ہے جو دل سے پڑھے، اور جس کے اپنے دل پہ اثر ہو اور پھر دوسروں کے دل پہ بھی اثر ہو۔ بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ بندہ قرآن پڑھے اور دو شوق رکھیں۔ غالباً امام اعظم محمود رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک کی یہ بات ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے بیٹے کے رشتے کے لیے بچی چاہیے جو حافظ قرآن ہو۔ تو شہر میں اعلان ہوا کہ جن کی بچی حافظ قرآن ہے وہ اپنے گھروں میں رات دیا جلائیں گے۔ تو دیکھا کہ پورا شہر جگمگ ہو گیا، پورا شہر ہی جو تھا وہ حافظ قرآن، ہر گھر کے اندر 4 5 جو دیے تھے وہ جلے۔ پھر دوسری طرف اعلان فرمایا کہ ساتھ جو متا امام مالک کی جو حافظہ ہے وہ بھی چراغ رکھیں، اور پھر دیکھا کہ آدھے سے زیادہ شہر پھر روشن ہو گیا۔ آج ہم پورے جلسے میں دیکھتے ہیں ایک بندہ ایسا نہیں ہوتا جس نے درس نظامی کیا ہو، اور اسی طرح ہمارا یہ معاملہ بڑا عجب ہو گیا کہ لوگ بٹنوں کے متعلق پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، چہرے کے مطابق دیکھنے میں سوٹ کے متعلق پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور بوٹوں اور تسموں پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ آپ کے بوٹ کیسے ہونے چاہیے۔ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے پورے علاقے میں بڑا کوئی شاد و نادر کو قاری ہوگا جس نے تجوید پڑھاتا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہمارا بڑا دور چلا گیا۔ جب سے یہ مسجد بنی ہے، یا ہمارے جس جگہ مسجد میں ہوتا ہوں خدمت کرتا ہوں، یا گاؤں میں مسجد میں امامت کرواتا رہا، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ، ہر بندہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتا ہے، ہر بندہ اپنا شوگر ٹیسٹ کرواتا ہے، اور بعض بندوں کے پاس پیسے ہیں، بیرون ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور سارے ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ مسجد میں کوئی بندہ آیا ہو کہ قاری صاحب میرا قرآن ٹیسٹ کریں، کہ میں لہن جلی تو نہیں کرتا، لہن خفی تو نہیں کرتا، میرے کو مجہول تو نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ کو ایسے بندے نہیں نظر آئیں گے، آپ کی زندگیاں گزر جائیں گی، آپ کو مسجد میں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو بندہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز دیکھیں، میری نماز ٹھیک ہے۔ بڑی اچھی کوشش ہے، اور خدا کرے کہ جس دور میں فلسطین کے اندر بچے لٹ رہے ہیں اور ان کے جسموں سے خون نکل رہے ہیں، اور اب بھی شاید ہماری نیت ویسی ہے کہ یہ فلانے پیر نے جلوس نکالا ہے، اس کے نام پہ جھنڈے لگ جائیں، یہ فلانے مولوی نے جلوس نکالا ہے، ہمیں دلی طور پہ فلسطینی بچوں سے محبت ہو جائے۔ اور وہ جب کہ ایسی حالات کہ بچے اپنی ماؤں کی لاشیں اور باپوں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے صفوں کے اندر دوڑ رہے ہیں، اور ہر منہ سے کفن اٹھاتے ہیں کہ یہ میرا باپ ادھر تو نہیں پڑا ہوا، میری ماں ادھر تو نہیں پڑی ہوئی، اور ساتھ ساتھ وہ تلاوت کی جا رہے ہیں۔
ساتھ ساتھ وہ تلاوت کی جا رہے ہیں اور اپنے بچوں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور ان دنوں میں پاکستان کے اندر اسکولوں کے اندر موسم بدلنے کی وجہ سے ڈانس کے مقابلے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے اسکول میں چھٹیاں کروائی جا رہی ہیں کہ موسم تبدیل ہوا ہے اور آپ ادھر ڈانس کا مقابلہ کر لیں. بلکہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ فلسطین کے بالکل ہمسائے میں ریاض میں کیا جا رہا ہے, جہاں پہ انڈین کے اداکار بلا کے ڈانس کے مقابلے ہو رہے ہیں. اور ان دنوں میں یہ ایک دیا روشن کرنے والی بات ہے کہ منڈی فیض آباد کے دوستوں نے یہ محفل حسن قرات کا مقابلہ کروایا اور یہ سارے بچے یہ نام کے حقدار ہیں. اس میں جیتنے والی تو بات نہیں ہے, وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کسی کی آواز اچھی ہو جائے, تلفظ اچھی ہو جائیں, لیکن بڑا قاری وہی ہے جس کا دل اچھا ہے, اس کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کے دل کے اندر حلاوت پیدا ہو جائے اور جس کو قرآن کی سمجھ آ جائے. اللہ پاک آپ کو اور میلا مل بیٹھا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا بھی شوق تھا کہ میں مقابلے میں حصہ لیتا, لیکن میں لیٹ ہو گیا. اگر میں ٹائم پہ آتا تو پھر میں بھی اپنے جوہر دکھاتا, لیکن اب میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا اور میرا مجلس میں آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ میں منڈی فیض آباد میں ایک جگہ پہ محفل تھی اور میں وہاں پہ مہمان بلایا گیا تھا. میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ بنا ہوا ہے بچوں کا. ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے نعت شریف پڑھی, نعت پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا جی پیر صاحب میں نے اجازت ہے بھائی, ٹھیک ہے جی. دوسرا بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا مجھے اجازت ہے, وہ ٹھیک ہے جی. یہ سب حتیٰ کہ تقریباً 8-10 بچے ہو گئے. میں نے کہا جی باقی کتنے لوگ ہیں نعت پڑھنے والے, تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے. میں کہا یار اب آپ بیٹھیں, پہلے میں نعت شریف پڑھتا ہوں. تو میں نے ان کو نعت شریف سنائی, اس کے بعد میں نے دونوں ہاتھ رکھے, میں نے کہا مجھے اجازت ہے. انہوں نے کہا جی اجازت ہے. میں جی پھر میں اجازت چاہتا ہوں, میں جاتا ہوں. لیکن بڑی عجب بات ہے کہ ہمارے ہاں نعت خانے کی بڑی اکیڈمی بن گئے, لیکن قرآن خانے کی اکیڈمی کوئی نہیں بنی. گلی محلے میں ادھر نعت خانوں کے, اور پچھلے دنوں تو میں نے نعت خانوں سے عرض بھی کیا کہ جو نعت پڑھتے ہیں وہ عقیدہ توحید کا خیال رکھا کریں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اللہ کی شان کا لائق ہے یا نہیں ہے, یہ لفظ نبی کی شان کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اس کا دیکھا کریں کہ بڑا لکھنے والا کون ہے. ہمارے اسٹیجوں پہ بعض دفعہ ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں کہ ہمیں فکر پڑ جاتی ہے کہ اب سننے والوں کی حالت کیا ہوگی اور پڑھنے والوں کی حالت کیا ہوگی. تو یہ بہت بڑا قدم ہے. اللہ پاک کرے کہ ہمارے محلے میں قرآن کریم کا فہم ہو جائے, قرآن کریم کو سمجھنے والے لوگ ہو جائیں. اللہ آپ اور میرا مل بیٹھنا قبول فرمائے.